آج ہم یہ کہہ لیں کہ ایک بنیادی سفر پر نکل رہے ہیں۔ ماں کے بالکل مرکز میں، ایٹم کے اندر جھانکنے کے لیے۔ جی، ایٹم کے اندر۔ اور خاص طور پر ہماری توجہ رہے گی ایٹم کے نیوکلیس پر، یعنی مرکز کے دو اہم باسیوں پر، پروٹون اور نیوٹرون۔ آج کے اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ کیسے سائنٹسٹ نے آخر کیسے ان ننھے منھے لیکن کائنات کی بنیاد رکھنے والے ان ذرات کو دریافت کیا۔ تو واقعی یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ جس چیز سے سب کچھ بنا ہے اس کے اندر کیا ہے، جو ہر شے کی بنیادی اکائی ہے، پانی، ہوا، پہاڑ اور ہم خود بھی۔ اور عام طور پر اس ایٹم میں تین قسم کے ذرات ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے الیکٹرون، جن پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پھر پروٹون جس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور تیسرے ہیں نیوٹرون جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، یعنی نیوٹرل۔ اس کا مطلب یہ ہے جن پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ اگر ایٹم میں منفی چارج رکھنے والے الیکٹران موجود ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایٹم مجموعی طور پر نیوٹرل ہے، تو پھر یہ توازن کیسے قائم ہوتا ہے؟ لازماً کوئی مثبت چارج ہی ہونا چاہیے جو اس نیگیٹو چارج کو کینسل کرے۔ تو یہ پازیٹیو چارج کہاں سے آیا اور اسے کیسے دریافت کیا گیا؟ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے، اور اس کی پہلی جھلک ہمیں ملتی ہے 1886 میں ایک سائنٹسٹ جن کا نام تھا ای گولڈسٹین۔ وہ جانتے تھے کہ ایٹم نیوٹرل ہوتے ہیں۔ ای گولڈسٹین نے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ کیا۔ ایک شیشے کی ٹیوب لی جس کو گیس ڈسچارج ٹیوب کہتے ہیں۔ اس میں دو الیکٹروڈ لگائے، ایک پازیٹیو یعنی اینوڈ اور دوسرا نیگیٹیو یعنی کیتھوڈ۔ لیکن ایک خاص بات تھی، انہوں نے جو کیتھوڈ استعمال کیا اس میں سوراخ تھے، یعنی وہ پرفوریٹڈ تھا۔ مقصد یہی دیکھنا تھا کہ یہ کیتھوڈ کے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں۔ جب گولڈسٹین نے لو پریشر پر گیس کو فل کیا اس ڈسچارج ٹیوب میں اور ہائی وولٹیج الیکٹریسٹی کو پاس کیا، تو انہوں نے دیکھا اینوڈ کی طرف سے کچھ نامعلوم قسم کی شعاعیں آ رہی ہیں جو کیتھوڈ کی طرف بڑھیں اور پھر ان سوراخوں سے نکل کر دوسری طرف نکل گئی، جیسے کسی نہر یا کینال سے گزر رہی ہوں۔ اسی لیے گولڈسٹین نے انہیں کینال ریز کا نام دیا، کیونکہ وہ اینوڈ کی طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب مزید ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا یہ ریز دراصل پازیٹیو چارج والے پارٹیکل کا بہاؤ تھا۔ یہ ایک اہم دریافت تھی۔ ایک اور حیران کن بات جو گولڈسٹین نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ پازیٹیو پارٹیکلز کی کوالٹیز، یعنی چارج اور میس ریشو، وہ اس بات پر منحصر تھی کہ ٹیوب میں کون سی گیس استعمال کی گئی تھی، مطلب ہر گیس کے لیے الگ۔ مثال کے طور پر اگر ہائیڈروجن گیس استعمال کی گئی تو یہ پازیٹیو پارٹیکل دراصل ہائیڈروجن کے ہائیڈروجن آئن تھے، یعنی ہائیڈروجن ایٹم جن سے ان کا اکلوتا الیکٹران نکل گیا تھا، یعنی ایٹم جس نے الیکٹران کھو دیا ہو۔ اگر کوئی بھاری گیس ہوتی تو اس کے بھاری پازیٹیو آئن بنتے۔ گولڈسٹین نے پازیٹیو پارٹیکلز کی پریزنس کا سالڈ پروف تو دے دیا، جو کہ ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن پارٹیکل کی اصل نوعیت کیا ہے اور کیا ان سب میں ایک بنیادی اکائی مشترک ہے؟ یہ سوال ابھی باقی تھا۔ گولڈسٹین کا کام ایک اہم کڑی تھی، لیکن پوری تصویر ابھی بننی تھی۔ گولڈسٹین سے پروٹون تک کا سفر کیسے ہوا، اس کے لیے ہمیں تھوڑا آگے جانا پڑے گا۔ 20ویں صدی کے شروع میں اور کہانی کے مرکزی کردار ہیں ردرفورڈ۔ 1917 کے آس پاس ردرفورڈ اور ان کی ٹیم ایٹم اور اس کے مرکزے یعنی نیوکلیس کو ڈسکور کر چکے تھے اپنے فیمس گولڈ فوائل ایکسپیریمنٹ سے۔ اب وہ مزید گہرائی میں جا رہے تھے۔ انہوں نے مختلف عناصر پر تیز رفتار الفا پارٹیکل جن پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے بمبارڈمنٹ کی۔ ان تجربات کے دوران انہوں نے حیران کن چیزیں دیکھی۔ جب الفا پارٹیکل نائٹروجن گیس سے ٹکرائے تو ہائیڈروجن کے نیوکلیس پیدا ہوئے۔ یہ ردرفورڈ کے لیے چونکا دینے والی بات تھی۔ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ الفا پارٹیکل نائٹروجن کے نیوکلیس سے ٹکرا کر اسے توڑ رہا ہے، اور اس ٹوٹنے کے عمل میں ہائیڈروجن کا نیوکلیس باہر نکل رہا ہے۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا اور بعد میں مزید تجربات سے بھی ثابت کیا کہ سب سے ہلکے ایلیمنٹ کا نیوکلیس، یعنی ہائیڈروجن کا جو نیوکلیس ہے جس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، وہ دراصل ایک بنیادی ذرہ ہوتا ہے، یعنی یہ فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک ہے تمام ایٹم کے مرکز کا۔
گویا کہ کائنات کی بنیادی اینٹوں میں سے ایک بنیادی ایٹمی اینٹ ہے۔ ردرفورڈ نے اسی فنڈامنٹل پازیٹیو پارٹیکل کو پروٹون کا نام دیا۔ یہ نام یونانی لفظ پروٹس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے پہلا یا بنیادی۔ تو ردرفورڈ نے اسے نہ صرف ایک ٹھوس شناخت دی، بلکہ اس نے اسے تمام ایٹم کے نیوکلیس کی بنیادی اکائی قرار دیا۔ تو اب ہمارے پاس ایٹم کے اندر دو کھلاڑی تھے، نیگیٹو چارج والا ہلکا پھلکا الیکٹرون اور پازیٹیو چارج والا نسبتاً بھاری پروٹون جو نیوکلیس میں رہتا ہے۔ کیا اب ایٹم کی کہانی مکمل ہو گئی تھی؟ کیا ان دو پارٹیکل سے ایٹم کی ساری کوالٹیز کی وضاحت ہو سکتی تھی؟ یہ ایک اور بڑا سوال بن کر سامنے آیا جب سائنسدانوں نے مختلف ایٹموں کے میس کو بہت زیادہ احتیاط سے میجر کرنا شروع کیا، تو ایک اور مسئلہ نظر آیا۔ ہائیڈروجن کے نیوکلیس میں ایک پروٹون ہوتا ہے، ہیلیم کے نیوکلیس میں دو پروٹون ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا چارج ہائیڈروجن سے دگنا تھا۔ تو منطق تو یہ کہتی تھی کہ ہیلیم کا میس ہائیڈروجن سے ڈبل ہونا چاہیے، لیکن جب میجرمنٹ اس کی گئی تو ہیلیم کا جو میس تھا وہ ہائیڈروجن سے 4 گنا زیادہ تھا۔ تو یہ ایڈیشنل میس کہاں سے آ رہا تھا جبکہ الیکٹرون کا وزن بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر؟ یہ مسٹیریس اور نیوٹرل پارٹیکل مل بھی گیا۔ اس معاملے کو حل کرنے کا سہرا جاتا ہے جیمز چیڈوک کو 1933 میں۔ تو 1933 میں چیڈوک نے کچھ ہوشیارانہ تجربات کیے۔ انہوں نے بیریلیم دھاتوں پر الفا پارٹیکل کی بمبارڈمنٹ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس تجربے میں ایسی کچھ ریز نکلتی ہیں جو بہت طاقتور ہیں، لیکن اس پر کوئی چارج نہیں ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ پتا ایسے چلا کیونکہ وہ ریز اپنا راستہ نہیں بدلتی تھی۔ اگر چارج ہوتا تو وہ مڑ جاتی۔ چیڈوک نے پروف کیا کہ یہ ریز کسی نئے قسم کے ذرات پر مشتمل ہیں جن کا میس تقریباً پروٹون کے برابر ہے، لیکن ان پر کوئی چارج نہیں ہے۔ انہوں نے انہیں نیوٹرون کا نام دیا، یعنی نیوٹرل پارٹیکل۔ نیوکلیس میں صرف پروٹون نہیں بلکہ پروٹون اور نیوٹرون دونوں ہوتے ہیں۔ نیوٹرون کی دریافت نے ایٹم کے وزن کے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اب تصویر کافی حد تک واضح ہو گئی تھی۔ تو ہمارے پاس ایٹم کے 3 بنیادی کردار آ چکے تھے۔ ایٹم کے 3 بنیادی یا فنڈامنٹل پارٹیکلز یہ ہیں۔ پہلا الیکٹرون، منفی چارج والا بہت ہی ہلکا ذرہ، یہ نیوکلیس کے باہر پایا جاتا ہے۔ دوسرا پروٹون، پازیٹیو چارج والا الیکٹرون سے بہت بھاری، تقریباً 1800 گنا سے بھی زیادہ، یہ نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تیسرا نیوٹرون، جس پر کوئی چارج نہیں ہوتا، یعنی نیوٹرل، اس کا وزن تقریباً پروٹون کے برابر ہوتا ہے، یہ بھی نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ تینوں پارٹیکلز تقریباً تمام قسم کے ایٹموں کا لازمی حصہ ہیں۔ بس ایک ایکسیپشن ہے، وہ ہے عام ہائیڈروجن۔ عام ہائیڈروجن جس کو پروٹیم کہتے ہیں، اس کے نیوکلیس میں صرف ایک پروٹون ہوتا ہے اور اس کے گرد ایک الیکٹرون گھومتا ہے۔ باقی تمام ایٹموں میں یہ تینوں پارٹیکلز لازمی ہوتے ہیں۔ مختلف ایٹموں میں ان پارٹیکلز کی تعداد ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یہ تعداد ایٹم کی خصوصیات بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھا جائے، گولڈ اور آئرن دونوں ہی انہی پارٹیکل سے مل کر بنے ہیں، لیکن ان میں پروٹون، الیکٹرون اور نیوٹرون کی تعداد الگ الگ ہے۔ اس لیے سونا ایک چمکدار قیمتی دھات جبکہ آئرن ایک مضبوط عام استعمال کی دھات ہے۔ دراصل کسی ایٹم میں پروٹون کی تعداد اس کی شناخت طے کرتی ہے، جسے ایٹامک نمبر بھی کہتے ہیں۔ ان تینوں پارٹیکلز کی تعداد اور ترتیب پوری کیمسٹری کی بنیاد ہے۔ آخر میں ایٹم کی ساخت اور اس کے بنیادی ذرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پروٹون کو دیکھیں تو اس کو سب سے پہلے 1886 میں گولڈسٹین نے دریافت کیا۔ پھر کافی بعد میں 1917 میں ردرفورڈ نے یہ ثابت کیا کہ بھائی پروٹون تو ہر ایٹم کے نیوکلیس کا حصہ ہے۔ پھر آیا نیوٹرون، یہ 1932 کی بات ہے۔ اس کی 2 خاص باتیں ہیں، ایک تو اس پر کوئی چارج نہیں، بالکل نیوٹرل، اور دوسرا اس کا وزن تقریباً پروٹون جتنا ہی ہے۔ تو ایٹم کے 3 بنیادی کھلاڑی ہو گئے، پروٹون پازیٹیو چارج والا، الیکٹرون نیگیٹو چارج والا، اور نیوٹرون جس پر کوئی چارج نہیں، یعنی کہ غیر جانبدار۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، عام ہائیڈروجن میں نیوٹرون نہیں ہوتا، صرف ایک الیکٹرون اور ایک پروٹون۔ تیسری اور آخری بات، ایٹم کی ساخت کا اندازہ اس مثال سے لگایا جا سکتا ہے۔ سوچیں کہ نیوکلیس ایک چھوٹا بھاری سی گیند نما شکل کا ہے جس میں ایٹم کا سارا وزن یعنی کہ 99.9% سما جاتا ہے، اور باقی ایٹم جہاں الیکٹرون گھومتے رہتے ہیں ایک ہلکے پھلکے تھیلے کی طرح ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے ایٹم ہجوم میں تو بہت بڑا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں خالی جگہ ہے۔